الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب وقال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیو اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف اور سب سے بہتر اور اعلیٰ انسان کو بنایا ہے۔ ایک آدمی اپنا مکان بناتا ہے، مکان بنانے کے بعد اگر اس مکان کو کوئی خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تو آدمی کو اس کا یہ عمل اچھا نہیں لگتا، اور آدمی کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر مکان کی دیوار پر وہ لکیر بھی لگا دیتا ہے، خراش بھی لگا دیتا ہے، تو وہ خراش دیوار پر لگی ہے، گویا کہ اس مکان کے مالک کے دل پر خراش لگی ہے۔ وہ سخت افسردہ ہوتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز کو کیوں برباد کیا گیا، میری بنائی ہوئی چیز کو کیوں ضائع کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک مالی باغیچہ بناتا ہے، اور وہ کسی بھی جگہ پر جا کے کام کرتا ہے، باغیچہ تیار کرتا ہے، اچھے اچھے پھول بناتا ہے، اچھے اچھے پھول لگاتا ہے، گلدستے لگاتا ہے، اور قسم کی چیزیں اچھی اچھی وہ بناتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پودا حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کی وہ شاخیں کاٹ دیتا ہے۔ جہاں اسے مقصد اور مطلوب ہوتا ہے وہاں تک تو وہ برقرار رکھتا ہے، لیکن جب وہ شاخیں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو ان شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، انہیں وہ دائیں بائیں موڑتا ہے۔ اس بنائے ہوئے باغیچے کو اگر کوئی آدمی برباد کرتا ہے تو مالی کو افسوس ہوتا ہے، اس باغبانی کرنے والے کو دکھ لگتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ باغیچہ میرا نہیں ہے، یہ تو مالک کا ہے، میں تو تنخواہ پر کام کر رہا ہوں، لیکن فطرت ہے کہ اس کی جہاں محنت لگی ہے، کوشش لگی ہے، اگر اس کی محنت کو، کوشش کو، صلاحیت کو کوئی برباد کرتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے اور اسے دکھ لگنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ جس نے ایسا عمل کیا اس کے خلاف دل میں بری بری باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ جو اس سے بن سکے اس کو سزا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اسی طرح سے اس دھرتی کو اللہ نے بنایا ہے، اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ جو آدمی اس کائنات میں، اس دھرتی میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا، بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ آدمی اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے۔
ولا تبغ الفساد فی الارض انہ لا يحب المفسدین۔ ارشاد فرمایا اس زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ پاک بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک کے نزدیک وہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جو دھرتی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہوتی ہے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ معاشرے میں نکلتے ہیں اور جاتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ دو آدمیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی، فساد پھیلا دیا۔ دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی پیدا کر دی، فساد ہو گیا۔ اور اسی طرح سے زمین میں کفر پھیلانا، شرک پھیلانا اور برے عقائد کے تصورات لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ بھی زمین میں فساد پھیلانا ہے، یہ بھی زمین کو بگاڑنا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اس زمین کے اندر تم فساد نہ مچاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ پاک نے تو صحیح سالم تمہیں دی تھی، اس میں کوئی بگاڑ نہیں تھا۔ آدمی جب دنیا میں آتا ہے اس کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوتی، وہ پاک صاف دل لے کے آتا ہے، وہ چمکتا ہوا دل لے کے آتا ہے، لیکن جب جیسے جیسے وہ ماحول میں، معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فسادات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دل کی زمین کو بھی پاک اور صاف رکھو، اللہ نے اسے تمہارے لیے پاک بنایا تھا، تم نے اسے کیوں فساد والا کر دیا، اور اس کے اندر آپ نے کیوں بگاڑ پیدا کر دیا، اس کے اندر آپ نے کیوں گندگی ڈال دی ہے۔ اللہ پاک کو یہ فساد پسند نہیں ہے۔ گزشتہ اتوار سے تسلسل سے یہ مضمون چل رہا تھا کہ وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ اسباب جن اسباب کی بنیاد پر گھر گھر میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں ان اسباب کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ ہم ان اسباب کو ذکر کریں اور ان اسباب سے ہم اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بھرپور بچانے کی محنت اور کوشش کریں۔ چنانچہ گزشتہ اتوار کے درس میں آپ سماعت فرما چکے تھے، تقریباً 7 تک اسباب ہم نے ذکر کیے، وہ اسباب جن اسباب سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جن اسباب سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج کی نشست میں 8واں سبب ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید کی بے شمار آیات میں بھی اس فساد سے بھی ہمیں روکا گیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی بتایا اور اللہ پاک نے بھی بتایا کہ دیکھو ظلم نہ کرو، ظلم سے بھی معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک ظلم ہے، ایک کفر ہے۔ ظلم بسا اوقات اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ کفر کو تو اللہ پاک کسی نہ کسی درجے، کسی وقت تک گوارا کر لیتا ہے، لیکن اللہ پاک ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس معاشرے کے اندر کفر پیدا ہو جائے، ممکن ہے کچھ عرصے تک اس معاشرے کو چلا لیا جائے اور اللہ پاک اس کو زندہ رکھیں، لیکن جس معاشرے میں ظلم پیدا ہو جائے گا اللہ پاک اس معاشرے کو برباد کر دیں گے۔ ظلم اللہ پاک کو برداشت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ پاک اس ظالم کے ظلم سے غافل نہیں ہے، اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیا ظلم کیا ہے، اس نے کس کو ستایا ہے۔ تو کسی کی جان پر حملہ کرنا ظلم ہے، کسی کے مال پر حملہ کرنا ظلم ہے، کسی کی عزت کو برباد کرنا ظلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ہمیں سمجھایا اور ارشاد فرمایا دیکھو اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، اور جس انسان پر آپ ظلم کرو گے وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، یہ جو مظلوم ہے اس کی آہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ ارشاد فرمایا
وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ فسق اور فجور میں مبتلا ہے جب بھی وہ مظلوم ہے. اور ایک روایت میں بتایا وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ جس پر آپ نے ظلم کیا وہ مظلوم کافر ہے، جب بھی اللہ پاک اس کی آہ کو سنے گا، اس کی بد دعا لگے گی، کافر کی بد دعا بھی لگے گی. اگر آپ نے اس کافر پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ پاک کو یہ ظلم برداشت نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ ظالم جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے اور اس کی بد دعا آسمان کی طرف ایسے بلند ہوتی ہے جیسے آگ کی چنگاریاں اوپر کو اٹھتی ہیں، فوراً اوپر جاتی ہیں اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے 3 آدمیوں کی دعا کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے. فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. اسی طرح سے ارشاد فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لیے اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتے، ہر حال میں قبول کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا کو بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے، ہر حال میں سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، چوتھا آدمی علیحدہ سے ذکر کیا کہ صائم روزے دار کی دعا بھی اللہ پاک اسے رد نہیں فرماتے. جب وہ افطار کے موقع پر دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو اس حدیث میں مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنے کا کہا گیا. ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے اگر آپ ظلم کرو گے پھر جب تم دعائیں کرو گے اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. ظالم کی دعا کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتے. فرمایا جب ظالم اللہ پاک سے بارش مانگے گا بارش بھی نہیں اترے گی. اور ظالم ارشاد فرمایا کہ جب وہ اللہ پاک سے مدد مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ظلم کرنے والا ہے. تو ظلم اللہ پاک کو کسی طرح سے بھی برداشت نہیں ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمایا جس آدمی نے اللہ پاک کی بیان کردہ حدود سے تجاوز کر لیا، مال دوسرے کا اس کے لیے استعمال کرنا حرام تھا، اگر اس نے استعمال کر لیا اس نے حد سے تجاوز کیا. دوسرے کی جان کو مارنا اس کے لیے حرام تھا، اگر اس نے جان مار دی اس نے ظلم کیا. اگر دوسرے کی عزت پر حملہ کر دیا، عزت اس کے لیے قابل احترام تھی، اس نے عزت کو خاک میں ملا دیا، اس نے ظلم کیا. فرمایا حد سے تجاوز کیا. اور جو انسان حد سے تجاوز کیا کرتا ہے وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا. اپنی ذات پر کیسے ظلم کر رہا کہ اپنے آپ کو وہ جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا اور مظلوم کی بد دعا کا مستحق بن رہا. اس لیے اس نے دوسرے پر تو ظلم کیا ہی کیا ہے، در حقیقت میں اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یہ ایک ایسا سبب ہے، اس سبب سے آج ہمارے معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے. آج ہر آدمی دوسرے پر زیادتی کر رہا، ہر آدمی اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر رہا ہے لیکن دوسرے کے حقوق جو اس کے ذمہ عائد ہو رہے ہیں ان کی ادائیگی کی فکر نہیں کر رہا، جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، جس سے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظلم سے ہمیں روکا ہے. اسی طرح سے نواں سبب جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے ہیں، یہ اس قدر عجیب سبب ہے کہ آج ہر خاص و عام اس گناہ میں مبتلا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مسلمان کا مذاق اڑانا. اللہ پاک نے اس قدر شدید سختی سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا استہزاء نہ کرے. ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا استہزاء نہ کرے. حالانکہ جب یہ کہا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا استہزاء نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، تو عورت بیچ میں آ ہی جاتی ہے. اس لیے کہ حکم جہاں آتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، مرد بھی عورتیں بھی سب کو حکم ہے. اے ایمان والو نماز کا حکم آیا، نماز پڑھو، مردوں کو بھی حکم آیا، عورتوں کو بھی حکم آیا. لیکن اللہ پاک نے اس بات کو دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا کہ اے مردو تم بھی مذاق نہ اڑاؤ اور اے عورتوں تم بھی مذاق نہ اڑاؤ. مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. کیوں؟ علیحدہ علیحدہ اس لیے ذکر فرمایا کہ جہاں مردوں کی مجلس لگتی
لگتی ہے اور اس مجلس میں 4-6 آدمی ہوتے ہیں، اور ایک آدمی اگر کمزور ہے مالی حیثیت سے، خاندانی حیثیت سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، تو وہ سب کی مذاق کا مرکز بن جاتا ہے، سب اس کا استہزاء کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا دیکھو کسی کا دل ایسے نہ توڑا کرو۔ اور عورتیں بھی جب آپس میں بیٹھتی ہیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے اگر ایک چوتھی خاتون آ جاتی ہے، وہ مالی حیثیت نہیں رکھتی، یا اس کو کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، یا اسے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ جو قابل تعجب ہیں، تو وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے اور سب استہزاء کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ استہزاء کرنا کافروں کا شیوا بتایا ہے، کافروں کا طریقہ بتایا ہے۔ دیکھو کافر کیسے استہزاء کرتے ہیں، ارشاد فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ وہ لوگ جو گناہگار ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، زیادتیاں کی، وہ اہل ایمان سے استہزاء کرتے ہیں، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، فرمایا اہل ایمان کی مجلس سے جب گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کر کے مذاق اڑاتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہے، آنکھ سے اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، کوئی چھوٹے قد کا ہے اس کے چھوٹے پن کی طرف اشارہ کرنا، اور کسی کی زبان میں لکنت ہے اور اس عیب کی طرف اشارہ کرنا، کوئی جسم میں موٹا ہو گیا اس کو اس پر تانا دینا، کوئی پتلا ہو گیا اسے اس پر تانا دینا، شکل کے اندر، حلیے کے اندر کسی قسم کا تانا دینا، استہزاء کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس احادیث میں بھی ہمیں منع فرمایا، اور اللہ پاک نے بھی ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ دیکھو کسی کا استہزاء نہ کرو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ ممکن ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو اللہ پاک کے نزدیک وہ بلند ہو، اس کا مقام بلند ہو، اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے یہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا عزت کی بنیاد تو تقوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک کی آواز لگوائے گا، ایک منادی اللہ پاک کی جانب سے یہ اعلان کرے گا، سن لو اے لوگوں، میدان محشر میں سب کو آواز آئے گی، سب کو آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ وہ یہ آواز لگانے والا یوں آواز لگائے گا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی ایک نسب مقرر کیا ہے، تم نے بھی ایک نسب مقرر کیا ہے، اور میں نے جو نسب مقرر کیا تھا تم نے اس نسب کا انکار کر دیا، تم نے اسے نہیں مانا، اور میں نے جو نسب مقرر کیا تھا وہ تقوی کی بنیاد پر مقرر کیا تھا۔ میں نے یہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ سب سے بلند و بالا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہے، جو پارسائی زندگی گزارتا ہے، جو نیک متقی ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، مقرب ہے۔ لیکن تم نے خاندان کو بنیاد بنایا، شکل و صورت کا بنیاد بنایا، مال کو بنیاد بنایا، اور آپ یوں کہنے لگے کہ فلاں بن فلاں فلاں سے بہتر ہے، فلاں بن فلاں کے پاس مال زیادہ ہے اس لیے بہتر ہے، فلاں حقیر ہے، فلاں وہ عزیز ہے، وہ عزت والا ہے، فلاں ذلت والا ہے۔ آپ نے اپنے نسب بنا لیے۔ ارشاد فرمایا سن لو، آج کے دن میں اپنے نسب بنائے ہوئے کو برقرار رکھوں گا اور تمہارے وضع کیے ہوئے نسب کو میں برباد کر دوں گا۔ پھر اللہ پاک کی جانب سے اشارہ ہوگا این المتقون، تقوی اختیار کرنے والے کہاں ہیں، متقی لوگ کہاں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورۃ المطففین میں کہ اہل کفر کا، کافروں کا یہ طریقہ اور شیوہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس طرح سے مسلمانوں کا استہزاء کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے اشارے کرتے ہیں، ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مسلمان کا استہزاء، یہ مسلمان کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ مسلمان ان نافرمانوں کا، کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج کل زمانہ ایسا آ گیا کہ اچھے بھلے ایمان والے بھی، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بھی اہل ایمان کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ گھر میں 4-6 آدمی ہیں، اگر ایک آدمی نے جو ہے وہ اسلامی لباس پہننا شروع کر دیا اور شکل و صورت سنت کے مطابق اختیار کرنا شروع کر دی، ایک خاتون معاشرے میں، گھر میں 4 خواتین ہیں، ایک باپردہ ہونا شروع ہو گئی اور اس نے چہرے پر نقاب اوڑھنا شروع کر دیا، تو اب ساری کی سارے گھر والے اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا۔
ٹوپی والے کا مذاق کرنا، داڑھی والے کا مذاق اڑانا، یہ دین کا مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، دین کے ایک ادنا سے ادنا جملے کا، دین کی ادنا سے ادنا بات کا بھی مذاق اڑانا کفر میں آدمی کو لے جاتا ہے، ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بہت سخت بات ہے مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا، دین کی بنیاد پر مذاق اڑانا، کسی کافر فاسق کا مذاق اڑانا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مسلمان عام آدمی کا مذاق اڑانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دیندار ہو، دینداری کو اختیار کرے، اور ہم اس کی دینداری کو تبصرے کا ذریعہ بنا دیں اور اس کی دینداری کو لے کر تبصرہ کرنا شروع کر دیں، یاد رکھیں یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور جنت کے قریب جب آئے گا تو جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر واپس کر دیا جائے گا، پھر اسے بلایا جائے گا، آؤ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب آئے گا پھر دوبارہ سے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، کئی مرتبہ اس کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے گا، بالآخر اسے جہنم میں لے جایا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اس لیے کہ تو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا کرتا تھا، تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج اس استہزاء اور مذاق کی تجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ وہ منافق جو مدینہ منورہ میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، فرمایا اللہ پاک ان کو اس مذاق اڑانے کی سزا دے گا، سزا دے گا۔ سیدھے سادے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدھے سادے مسلمان تھے، حسب نسب میں بہت عالی لوگ نہیں تھے، تو منافق لوگ، کافر لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑائیں گے اس کا سینہ تو تنگ ہوگا، اس کا دل تو تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا دل دکھانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو، اللہ پاک کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو کسی مسلمان کا مذاق مت اڑایا جائے، ممکن ہے وہ ہم سے بہتر ہے، ممکن ہے وہ ہم سے افضل ہو۔ آپ عجیب حیران ہوں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی اس طرح بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس طرح بن جاؤں۔ کسی کتے کا مذاق بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ انسان تو انسان ہے، انسان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، انسان کو اللہ پاک نے احترام والا بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے ایک طویل عرصہ روتے رہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام راستے میں چل رہے تھے اور ایک کتے کو دیکھا تو دل میں بس یہ خیال آیا، اس کی حقارت دل میں آئی، تمسخر دل میں آیا، تو فوراً اللہ پاک کی جانب سے یہ وحی آئی کہ اگر یہ حقیر ہے، ذلیل ہے، اور اس کا تو استہزاء کر رہا ہے، اس کا تو مذاق اڑا رہا ہے، تو اس سے اچھا تم بنا کر دکھاؤ، اس سے اچھا تم پیدا کر کے دکھاؤ۔ انسان کو بھلا کیا حیثیت ہے کہ آدمی کسی جانور کو بھی نہیں بنا سکتا، ایک پتا بھی انسان نہیں بنا سکتا، تو انسان ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، آپس میں اپنے ماحول میں مذاق مت اڑایا کریں، استہزاء مت کیا کریں۔ یہ استہزاء اللہ پاک کو گوارا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب کسی کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ممکن ہے جس بیماری میں وہ مبتلا ہے، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اللہ پاک اسے عافیت دے دے، اور اللہ پاک ہمیں اس پریشانی کے اندر مبتلا کر دے۔ اس استہزاء کی سزا، اس مذاق اڑانے کی سزا اللہ پاک دنیا میں کبھی کبھی دے دیا کرتے ہیں۔ تو اس استہزاء سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سختی سے روکا۔ اسی طرح سے ایک اور سبب ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ہے، جس سے آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کو تانا دینا، تانا زنی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تانا کا مطلب ہے نیزہ مارنا، نیزہ مارنا۔ ایک آدمی نیزہ مارتا ہے یا ایک آدمی تیر پھینکتا ہے، اور تانا تیر پھینکنے کا بھی کہتے ہیں۔ اس نے گویا کہ تیر مارا، تیر پھینکا، تو وہ سامنے والے کے دل میں جا کے پیوست ہو گیا۔ جب آپ نے اگلے کو تانا دے دیا ہے، وہ تانا زندگی بھر میں اس کے دل میں رہے گا۔ آپ 10 بار بھی معافی مانگیں گے، بالآخر جب بھی اسے وہ بات یاد آئے گی اس کا دل دکھے گا، اس نے مجھے یہ کہا تھا،
اس لیے ایک شاعر کہتا ہے جراحات اللسان لہا الالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبانوں کے جو لگائے ہوئے زخم ہیں یہ ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں، ہمیشہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا لگایا ہوا زخم یہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ زندگی میں کسی کو کوئی برا جملہ کہہ دیا، زندگی میں کسی کو کوئی غلط لفظ کہہ دیا، وہ غلط لفظ اس کے دل میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ یہ طعنہ دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو ستایا، اور نہ صرف ستایا، جانی تکلیفیں بھی دی، بدنی تکلیفیں، زبانی تکلیفیں، ہر قسم کی تکلیفیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اوجری ڈالی گئی، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ واقعہ بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ واقعہ بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کو جنہوں نے شہید کیا، آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ یہ واقعہ بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، آپ نے مکہ والے دن ان کو بھی معاف کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے زبانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، زبان سے اذیت دی تھی۔ اور وہ کس طرح سے اذیت دی تھی؟ وہ غلیظ اشعار کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، شعر کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو ان لوگوں کے لیے اعلان کر دیا کہ یہ جہاں جہاں ملیں انہیں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چمٹ کے کھڑے ہیں جب بھی انہیں قتل کیا جائے گا، جب بھی قتل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ زبان کا جرم ہے، یہ زبان کا جرم ہے، یہ دل میں رہتا ہے، یہ ہرا بھرا رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک وہ آدمی تھا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب جملہ کہا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت، اسلام کی بات ان کے سامنے رکھی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ کیا اللہ پاک کو اس مکہ اور طائف کے درمیان میں کوئی اور عزت والا انسان نہیں ملا تو جیسے کمزور کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجنا تھا؟ زمانہ گزر گیا، مکہ کا زمانہ گزر گیا، اور مدینہ منورہ آپ علیہ السلام چلے گئے۔ 13 سال کی زندگی گزر گئی۔ مدینہ منورہ کا زمانہ جو ہے وہ 8 سالہ زمانہ وہ بھی گزر گیا۔ آج مکہ فتح ہوا، وہ لوگ بھی سامنے آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ معاف فرما دیں تو ان کے لیے عزت کی بات ہوگی، اگر آپ اس کا اسلام قبول کر لیتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں تو شاید یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان قبول کیا، کہا اچھا اس کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے تو یہ اعلان کر دیا کہ جنہوں نے جانی تکلیفیں دی سب کو معاف کر دیا، سب کو معافی کا اعلان ہوا، لیکن چند افراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستثنا قرار دیے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے تھے کہ تیرے پاس مال کہاں ہے، نبوت کی حیثیت تیرے پاس ہے کہاں؟ یتیم پیدا ہوا اور باپ کا انتقال پہلے سے ہو گیا، اور کفالت کے تیری کس کے پاس ہے؟ دادا کے پاس آیا، دادا بھی انتقال کر دے، چچا کے پاس آیا، وہ بھی چلے گئے، مال تیرے پاس ہے نہیں، دنیاوی ثروت تیرے پاس ہے نہیں، کس بنیاد پر اللہ پاک نے تجھے نبی بنایا ہے؟ یہ طعنے دیے ان لوگوں نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج یہ اعلان کر دیا کہ سب کو معافی ہے، لیکن فلاں فلاں کو آپ نے مستثنا کر دیا، انہیں معافی نہیں ہے۔ پھر بالآخر خیر کچھ تو قتل کر دیے گئے تھے، کچھ بھاگ گئے، بھاگنے کے بعد وہ اسلام لے کے واپس آئے، آپ علیہ السلام نے پھر ان کے اسلام کو، توبہ کو قبول کر لیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اتنے سخت زخم تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک نبوت والی ذات وہ بھی ان زخموں سے متاثر ہوئی ہے۔ تو زبان سے کسی کو طعنہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج یہ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں عام ہے۔ چھوٹا قد ہے، چھوٹے قد پر طعنہ دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے متعلق اشارہ کر دیا تھا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنا سخت اور غلیظ کلمہ آپ نے کہہ دیا، اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے وہ بھی کڑوے ہو جائیں گے۔
تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، بہت سخت بات ہے کہ کسی مسلمان کو طعنہ دینا. کسی کی شکل اگر بری ہے، اچھی نہیں ہے شکل، اللہ نے اچھی نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے، خالق وہ ہے، تخلیق کرنے والا وہ ہے. اور کسی کے جسم میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، اللہ کی طرف سے پیدائشی عیب ہے، ہم نہ اسے لنگڑا کہیں، ہم نہ اسے لولا کہیں، ہم نہ اسے چمار کہیں، یہ سارے طعنے کے الفاظ ہیں. یہ سب لفظ ایسے ہیں جو دلوں کے اندر جا کے پیوست ہوتے ہیں اور دلوں کو زخمی کرنے والے اور دلوں کو چھلنی کرنے والے لفظ ہیں. ان الفاظ سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور جب یہ لفظ ہم کہیں گے تو سامنے والے کے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے، سامنے والے کے دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ وہ اسباب ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. تو میرا عزیز دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، طعنہ دینے سے اپنے آپ کو بچائیے. اور طعنہ دینے والا قیامت کے دن اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. الذی جمع مالا وعددہ، اس کے پاس مال آ گیا، سامنے والے کے پاس مال نہیں ہے اس لیے اسے طعنہ دے رہا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا اس کا یہ خیال ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، مال کو ایک دن چھوڑے گا. لیمبذن فی الحطمہ، اس جہنم میں ڈالا جائے گا جو چور چور کر دے گی اس کے جسم کو. وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا معلوم وہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. اور اس انسان طعنہ دینے والے کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جو اس کے جسم کو چور چور کر دے گی. انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، فرمایا آگ پر اسے باندھ دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے عذاب دیا جائے گا. جسم ٹھیک ہوگا پھر دوبارہ اسی طرح سے کر دیا جائے گا، پھر چور چور ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو کر پھر دوبارہ سے چور چور، پھر ٹھیک ہو جائے گا، مسلسل اسے عذاب دیا جاتا رہے گا. اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو طعنے دیا کرتا تھا. تو طعنہ دینا بہت بڑا جرم ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ طعنے کا مطلب ہی ہے، طنز کا مطلب ہی یہی ہے کہ جناب کیا کرنا، وہ سامنے والے کے اوپر نیزہ مارنا. اخبارات میں طعنے دیے جاتے ہیں، تحریرات کے ذریعے سے طعنے دیے جاتے ہیں، جملے کسے جاتے ہیں. دیکھو یہ سارے جملے ایسے ہیں، ان جملوں سے، ان بری باتوں سے اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھو تاکہ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں فسادات پیدا نہ ہو. آج ایک گھر کے اندر بڑا بھائی چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو، اور یہ یہاں پر بھی طعنے ہوتے ہیں. گھر کے اندر بھی طعنوں کا مزاج بن گیا ہے، رواج پک گیا ہے کہ گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کو طعنے مارتے، طنز کرنا، ایک دوسرے کو طنزیہ جملے کہنا، طنزیہ باتیں کہنا، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اس سے اپنے اعمال برباد ہوتے ہیں. تو اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح سے چغل خوری بھی ایک ایسا سبب ہے کہ جس سے بھی ہمارے ماحول میں، معاشرے میں اس قدر فسادات پیدا ہو گئے. چغل خوری بھی بہت بڑا جرم ہے. چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ چغل خوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی بات کو دوسرے کے سامنے لے جا کر نقل کریں اس نیت سے کہ تاکہ فلاں آدمی اس کو تکلیف دے. ایک غیبت ہے. غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، آپ اپنے مسلمان کا بھائی، کسی مسلمان بھائی کا تذکرہ ایسی برائی سے کریں کہ اگر اس کے سامنے تذکرہ ہو تو اسے ناپسند ہو. چغل خوری غیبت سے بھی بڑھ کر جرم ہے، بڑھ کر جرم ہے. اس لیے کہ اس میں ایک اندر سے فتنہ شر ہوتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا تاکہ اس کو نقصان پہنچائے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ سامنے والے کے دل میں یہ ذلیل ہو جائے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں اس کی جو عزت بیٹھی ہوئی ہے، عزت بنی ہوئی ہے، تاکہ وہ عزت خراب ہو جائے، بیکار ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کسی کی چغل خوری کی، کسی کی برائی بیان کی. تو ارشاد فرمایا دیکھو تو نے بڑا جرم کیا. تو نے پہلا جرم تو یہ کیا کہ فلاں جو مسلمان تھا اس مسلمان کی جانب سے میرا دل صاف تھا، تو نے میرے دل میں اس کی جانب سے میل پیدا کر دی. دوسرا جرم تو نے یہ کیا ہے کہ میرا دل خالی تھا، میرے دل کو تو نے مشغول کر دیا ہے. میرے دل میں اللہ کی یاد تھی، اللہ کا تذکرہ تھا، تو نے میرے دل میں غیر کو بھر دیا ہے. تیسرا جرم تو نے یہ کیا کہ میرے نزدیک تو قابل احترام آدمی تھا، قابل عزت آدمی تھا، اب جب تو نے فلاں کی چغل خوری کی ہے تو میرے نزدیک تیری عزت گر گئی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آپ کے سامنے کسی کی چغل خوری کر رہا ہے، آپ مطمئن نہ ہو، آپ خوش نہ ہو کہ یہ میرے سامنے فلاں کی باتیں بتا رہا ہے، وہ آپ کی چغل خوری بھی فلاں کے سامنے کرے گا، آپ کی برائی بھی وہاں کرے گا. تو چغل خوری کرنا اتنا بڑا جرم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے منہوں کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ چغل خوری کیا کرتے تھے. قرآن میں آیا ہماز مشاء بنمیم، یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ بتایا گیا ہے. کافروں کا
ایک ولید بن مغیرہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا کافر تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی مخالفین میں سے، اس کے لیے یہ لفظ کہا ہمازن، یہ لوگوں کی چغل خوریاں کرتا ہے، لا يدخل الجنت قطات، ایسا جنت میں تھوڑا ہی جائے گا، چغل خوری کرنے والا تھوڑا ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ساس بہو کے اندر، اور ماں بیٹی کے اندر، اور باپ بیٹے کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کے لیے گیا ہے، اور شام کو جب واپس آیا ہے تو شکایات کے انبار اس کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ ماں نے جو ہے بہو کی شکایات سامنے کر دی ہیں، یا بہو نے جناب اپنی ساس کی شکایات سامنے کر دی ہیں، اور شکایات کا انبار اور ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ گھر میں فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نند نے جو ہے وہ اپنی بھابھی کی شکایات ساری سامنے پیش کر دی ہیں، اہلیہ نے جناب اپنی بہوج کی ساری شکایات سامنے کر دی ہیں، ایک ایک شکایت کی پٹی کھول دی۔ وہ آدمی آیا تھا گھر میں تاکہ اسے سکون ملے، اطمینان ملے، اب وہ گھر میں جھگڑوں کی صورت پیدا ہو گئی۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے گھروں کے اندر جھگڑے اور فسادات جو پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے، اس لیے کہ چغل خوریاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے عزت دے دی، اگر کوئی گھر کی خاتون ہے، وہ جناب بہو ہے، چلی گئی کوئی اچھی چیز خرید کے لے آئی تو جناب وہ فوراً شکایات شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ساس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو جناب بہو کے لیے مزاج کے مناسب نہ گزرا، ناگوار گزرا، تو وہ شام کو جیسے ہی شوہر آتا ہے ساری شکایات اس کے سامنے۔ تو اس سے گھر کے اندر کتنا فساد پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں جو اپنی ماں کی محبت تھی، ماں کی چاہت تھی، ماں کی تمنا تھی، اس بیوی نے اس محبت کو خاک میں ملا دیا۔ اور ایک آدمی کے دل میں جو اپنی بیوی کی محبت تھی، جائز محبت تھی، اور محبت کرنا اس کا حق ہے، اس محبت کو ماں نے خاک میں ملا دیا۔ اگر یہ یہاں محبت نہیں کرے گا تو یہ ناجائز جا کے محبت کرے گا، اور اس محبت کا پھر گناہ اور خمیازہ اس ماں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ماں کی محبت اس کے دل کے اندر موجود تھی، بیوی نے یہ نفرت ڈال دی ہے، بیوی نے نفرت ڈال دی ہے، ماں کی نفرت ڈال دی ہے، تو اب بتاؤ یہ نفرت آہستہ آہستہ ایک زمانے کے بعد دل سے جا کے نکلے گی، اور نہ معلوم ماں دنیا سے رخصت ہو جائے وہ نفرت دل کے اندر موجود رہے۔ تو یہ نفرت کا بیج کس نے بویا ہے؟ اس چغل خوری نے نفرت کا بیج بویا ہے۔ اس چغل خوری کی وجہ سے دل کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے، اور جب دل کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے تو پھر خدمت کرتے ہوئے بھی جی نہیں چاہے گا۔ ماں کی خدمت کرے گا، پیسہ بھی خرچ کرے گا، لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا، اس لیے کہ جناب خیال ہوگا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہے، میری بیوی کے ساتھ ظلم کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جناب بیوی نے شکایات لگا دی تو پھر بھی یہی حال ہے، ماں نے شکایات لگا دی تو جناب بیوی کے ساتھ بھی اچھا رویہ نہیں ہوگا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس چغل خوری سے اپنے آپ کو بچایا کریں۔ ماں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنے گھروں کے اندر از خود حل کر لیا جائے، اور مردوں کے آنے سے پہلے ان مسائل کو گھر میں نمٹا دیا جائے، مردوں کے آنے سے پہلے ان مسائل کو حل کر دیا جائے۔ اور یہ گھر میں جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان سے خاص طور پر درخواست ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فسادات گھر کے اندر عورتوں کی آپس کی باتیں ہوا کرتی ہیں، جھوٹ سے سہارے لے کر اور جناب فریب سے سہارے لے کر گھر کے اندر جو فسادات پھیلا رہی ہیں، ان فسادات کو روکا جائے۔ اگر ان فسادات کو نہیں روکا جائے گا تو خاندان کے خاندان آپس میں بچھڑ جائیں گے، اختلافات اور لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی، اور کتنا معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ اب نہ عبادت میں سکون آ رہا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آدمی بیٹھا دل میں وہی باتیں، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا دل میں وہی باتیں ہیں، اور گھر کے اندر خاتون جو ہے وہ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے لیکن دل کے اندر وہی نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں، اور وہی چغل خوری کی وجہ سے گھر کے اندر جو نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، تلاوت میں سے کیسے جی لگے گا؟ اسے تہجد میں کیسے جی لگے گا؟ اس کی تہجد بھی بیکار ہے، اس کی تلاوت کا بھی کوئی اب فائدہ نہیں رہا، اس لیے کہ رجوع اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، دل کے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا، برے خیال ڈال رہا۔ لیکن اگر پہلا خیال جب چغل خوری کا آیا تھا، اسی خیال کو اسی وقت اگر وہ قدم رکھ دیتی اور وہ صاف کر دیتی کہ نہیں میری بہن ایسا نہیں ہے، میری بہن ایسی نہیں ہے، اس کے متعلق مجھے بری پٹی پڑھائی جا رہی ہے، میری ماں ایسی نہیں ہے، میری ساس ایسی نہیں ہے، میری بہو ایسی نہیں ہے، اگر کوئی غلط خیال آیا، کوئی غلطی دیکھی بھی تو جب بھی نظر انداز کر دیا جائے،
جب بھی نظر انداز کر دیا جائے. دیکھو چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہر انسان میں ہوا کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عیب ہر انسان میں ہوا کرتے ہیں. ان چھوٹے عیوب کو لے کر ہم پورے گھر کے اندر ڈنڈورا پیٹ دیں، جس سے گھر کے اندر اختلاف اور گھر کا سکون متاثر ہو جائے اور گھر کا سکون وہ بے چینی میں تبدیل ہو جائے، یہ بہت بری بات ہے. اللہ پاک نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، چغل خوری سے ہمیں روکا ہے. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. یہ سب چغل خوروں کی برائیاں اللہ پاک نے بیان کی کہ یہ چغل خوری کی وجہ سے یہ برائیاں آدمی کرتا ہے. دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھ رہا، کبر کر رہا، اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، اس لیے دوسروں کی چغل خوری کر رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں، اور مائیں بہنیں بھی اس بات کو چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر امن و امان قائم ہو اور ہمارے گھروں کی فضا اچھی ہو، ہمارے گھروں کی فضا دیندار ہو، ہمارے گھروں کی فضا بہتر سے بہتر ہو، تو ان تمام امراض کو، ان تمام برائیوں کو معاشرے سے، ماحول سے نکالنا پڑے گا. یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ جھگڑے کے اسباب ہے. دیکھو کسی کو ذلیل کرنا وہ بھی بڑا جھگڑے کا سبب ہے. کسی مسلمان کو رسوا کرنا، دو آدمیوں کے سامنے اسے ذلیل کر دینا، اسے رسوا کر دینا، یہ بھی بہت برا عمل ہے. اس لیے کہ عزت دینا اور ذلت کے فیصلے تو اللہ پاک کرتا ہے. اگر یہ ذلت اور عزت کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اللہ پاک کی تقدیر میں یہ دخل اندازی کر رہا. یہ بھی تو بہت بڑا جرم ہے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق بتائے ہیں، وہاں یہ بتایا دیکھو کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے. ارشاد فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. ارشاد فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے. کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ بڑے جرائم ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے. جس طرح سے خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، شراب حرام ہے، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، اور مردار حرام ہے، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں. اسی طرح سے یہ جرائم بھی حرام ہیں، انہیں بھی حرام سمجھا جائے. ظلم کرنا بھی حرام ہے، کسی کا مذاق اڑانا بھی حرام ہے، طنز کرنا بھی حرام ہے، چغل خوری کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ان حراموں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں. آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہر وبا یہ عام ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی چل رہی ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، صدقہ اور خیرات اور نیک اعمال بھی ہو رہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے. یہ سب گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. دیکھو پہلے تخلیہ اور پھر تحلیہ. تخلیہ کا مطلب اپنے آپ کو صاف کرنا، اور تحلیہ کہتے ہیں پھر اپنے آپ کے اوپر خوشبو لگانا، سنوارنا. تو ایک آدمی اپنے سے پہلے میل کچیل دور کیا کرتا ہے اور اس کے بعد خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے. میل کچیل بھی موجود ہے، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان گندے کپڑوں میں بدبو اور تعفن پہلے سے، اور خوشبو لگائی جا رہا، تیل لگائی جا رہا، تو ان تمام اعمال سے اس پر اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح سے ایک آدمی اگر گناہ بھی کر رہا ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے گا تو نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوگا، نیکیوں کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے. نیکی کا کامل فائدہ جبھی ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، ان جرائم سے بچائے گا. آپ نے کمرہ کھلا چھوڑ دیا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اندر ایئر کنڈیشن چلا لیا ہے تاکہ جناب ٹھنڈک پیدا ہو جائے. ٹھنڈک کیسے پیدا ہوگی؟ اور اگر آپ تھوڑی دیر کمرہ بند کر دیں گے تو انشاءاللہ ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی. یہی مثال یہاں پر بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے پھر تھوڑی سی نیکیاں بھی کافی ہو جائیں گے. آج ہم نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں. نماز پڑھنا بڑی نیکی ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی اور آپ نے ایک رکوع پڑھ لیا تو ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں، ایک سپارہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے کروڑوں نیکیاں کما لی ہیں، لامحدود نیکیاں آپ نے کما لی ہیں. آپ نہیں حساب کر سکتے آپ نے کتنی کما لی ہیں. لیکن ایک چغل خوری کی ساری برباد ہو گئی. ایک مسلمان کو تانا دے دیا، ساری نیکیاں وہاں چلی گئی. یہ نیکیاں بہت جلدی برباد ہوتی ہیں، یہ جمع بھی بہت جلدی ہوتی ہیں، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے جمع ہوتی ہیں، برباد بھی جلدی ہو جاتی ہیں. سارا نیکیوں کا انبار تھا، ڈھیر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو مجھے اور آپ کو سمجھایا، پوری امت کو سمجھایا. کہا دیکھو قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اعمال کا ڈھیر لے کے آئے گا.
نمازوں کے انبار ہوں گے، صدقے کے انبار ہوں گے، تلاوت کے انبار ہوں گے، اور پہاڑوں کی طرح اعمال اسے نظر آئیں گے، اور دیکھے گا، خوش ہوگا اور کہے گا آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن آئے گا ایک آدمی، کسی کو اس نے تانا دیا ہوگا، وہ اس کی نمازیں لے کے چلا جائے گا، کسی کی چغلخوری کی ہوئی ہوگی، وہ اس کے جناب صدقے لے کے چلا جائے گا، کسی کی غیبت کی ہوئی ہوگی اور وہ اس کے دوسرے اعمال لے کے چلا جائے گا، کرتے کرتے اعمال سے خالی ہو جائے گا۔ پہاڑوں کی طرح اعمال لے کے آیا تھا، اب کوئی عمل اس کے دامن میں نہیں ہے۔ اب کیا کہا جائے گا؟ حق لینے والے اور بھی ہیں، چغلخوریاں بے شمار اس نے کی ہیں، غیبتیں اس نے بہت ساری کی ہیں، تانے اس نے بہت سارے دیے ہیں، ہزاروں لوگوں کو اس نے تانے دیے ہیں۔ آج سارے لائن بنا کے کھڑے ہیں، حق لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اچھا ان کے گناہ اس پر ڈال دو، گناہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جس طرح سے اسے نیکیوں کے انبار نظر آتے تھے اب گناہوں کے انبار ہیں، اور اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے پکڑو اسے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا، توق پہناؤ اسے، جہنم کے زنجیروں میں جھکڑو اور لے جاؤ جا کے جہنم کے اندر اسے ڈال دو۔ اسے یہ خیال نہیں تھا کہ کسی مسلمان کو تانا دینا کتنا برا جرم ہے، اسے یہ خیال نہیں تھا کہ کسی مسلمان کی چغلخوری کتنا برا جرم ہے، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا کتنا برا اور سخت جرم ہے۔ تو ان جرائم سے، ان گناہوں سے اپنے ماحول کو، معاشرے کو پاک رکھیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو سب سے میری درخواست ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج سے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اے اللہ آج کے بعد ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، انشاءاللہ بچائیں گے۔ توبہ کریں، یا اللہ آج کے بعد ہم کسی مسلمان کو تانا نہیں دیں گے۔ توبہ کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی کی چغلخوری نہیں کریں گے۔ توبہ کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی مسلمان پر ظلم نہیں کریں گے۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تھوڑے سے نیک اعمال کریں گے، ان نیک اعمال کی بدولت اللہ پاک کے یہاں بڑی ترقی نصیب ہوگی، اللہ کے یہاں بڑا مقام نصیب ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ان گناہوں سے فساد معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو فساد کرنے والے پسند نہیں ہیں، اللہ پاک کو صلح کرنے والے پسند ہیں۔ اور گزشتہ اتوار کو بھی یہ عرض کیا تھا کہ اٹھنے سے پہلے جن جن کے دلوں میں دل کی نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، قدورتیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف کر دیں، اپنے دلوں کو صاف کر کے جائیں۔ اور اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس ناراضگی کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ لکھا ہے کہ رضوی پاشا کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے اللہ پاک بہت بہت شفا نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ عام طور پر فرض نمازوں کے بعد امام صاحب بہت مختصر دعا مانگتے ہیں، کیا مقتدی امام صاحب کی دعا کے بعد بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے لمبی دعا مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ جی مانگ سکتا ہے۔ امام اور مقتدی کا تعلق سلام پر ختم ہو جاتا ہے، جب سلام پھیر دیا گیا تو اب امام کا اور مقتدی کا تعلق آپس میں نہیں ہے۔ چاہے تو مقتدی از خود لمبی دعا کرے اور چاہے تو اور دیگر اذکار پڑھے، اس کی مرضی ہے، اور چاہے تو امام کی دعا کے بعد بھی اپنی دعا کو جاری رکھے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ سنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا، جی ہاں بالکل دعا قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر جماعت کی نمازوں کے بعد دعا اس لیے مختصر کی جاتی ہے، اور عام طور پر وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرض نمازوں کے بعد پڑھنا ثابت ہیں۔ چونکہ مجمع ہوتا ہے اور کسی کو جلدی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دعا میں شریک ہو کر جلدی سے نکل جاؤں، تو اس لیے دعا کو مختصر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بتائیے جب امام صاحب زور سے یا آہستہ قرات کر رہے ہو تو مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے یا نہیں؟ کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے امام چاہے زور سے قرات کرے یا آہستہ قرات کرے، سورۃ الفاتحہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الاعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو اور سنو، خاموش رہو اور سنو۔ سننے کا تعلق ان نمازوں سے ہے جب امام کی آواز آ رہی ہو، اور چپ رہو جب امام کی آواز نہیں آ رہی تو آپ چپ رہو۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جس آدمی کا امام ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تو اسی کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ گالیاں دینے کی عادت اور لان تان کرنا، اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ گالیاں دینے کی عادت تو بہت بری عادت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، مومن لعنت نہیں کیا کرتا، مومن تانا نہیں دیا کرتا، مومن لعنت نہیں کیا کرتا، تانا نہیں دیا کرتا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت
بڑا جرم ہے اور اس کو قتل کرنا تو کفر ہے، قتل کرنا تو کفر ہے. تو اس لیے گالی دینا بہت بڑا جرم ہے. اس جرم سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اپنے اوپر انسان لازم کر لے اور گھر والوں سے کہے، دوستوں سے کہے کہ اگر آج کے بعد میں نے کسی کے سامنے گالی دے دی تو میرا یہ جرمانہ ہے، میں 10 رکعت نماز نفل ادا کروں گا، میں 4 رکعت نماز نفل ادا کروں گا، جو سہولت سے ہو سکے میں اتنا صدقہ اللہ کے راستے میں کروں گا. اس طرح سے نفس پر زور ڈالے گا تو انشاءاللہ یہ بری عادت چھوٹ جائے گی. سعد اللہ کے لیے وظیفے کا کہا تھا اور خود ہی کہہ دیں، اور دعا بھی سعد اللہ کے لیے. مجھے تو معلوم نہیں ہے کیا وظیفے کا کہا تھا. محمد جنید اقبال جن کا دماغ کا آپریشن بینائی کے لیے کیا گیا ہے اور بینائی کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک بہت آسان فرمائے. لکھا ہے میرے شوہر کی نوکری کے سلسلے میں وہ پریشان ہے، دعا فرمائے، اللہ پاک بہت بہت آسان فرمائے. لکھا ہے کورٹ میں کیس چل رہا ہے آخری مراحل میں، اللہ پاک بہت بہت آسان فرمائے.